السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا امپیکٹ نہ صرف ہماری اپنی زندگیوں پہ بلکہ ہماری جنریشنز کی زندگیوں پہ آیا ہے اور آئے گا۔ اگر کسی انسان یا کن شخصیات کا جن کی کنٹریبیوشن ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے وہ ہمارے والدین کے بعد ہمارے ٹیچرز، ہمارے اساتذہ ہیں۔ وہ اساتذہ وہ اسکول میں تھے، کالج میں، یونیورسٹی میں، جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس کو ریکگنائز کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی ٹیچنگز کے بغیر، ان کے علم کے بغیر، ان نے جو ہمیں پڑھایا اس کے بغیر ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے تھے کہ جیسے آج اگر میں بات کر رہا ہوں، جو الفاظ میں سوچ رہا ہوں یا میں بول رہا ہوں، تو یہ میرے والدین کے بعد میرے اساتذہ، میرے ٹیچرز کی مرہون محنت ہے۔ ان کی کنٹریبیوشن اتنی زیادہ ہے کہ نہ صرف میری زندگی، میرے کلاس فیلوز جس لیول پہ بھی تھے ان کی زندگیاں، بلکہ ہماری جنریشن کی جو زندگیاں ہیں ان پہ بہت بڑا اس کا اثر ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ کیونکہ جب ہم اپنے والدین سے یا اپنے اساتذہ سے، اپنے ٹیچر سے سیکھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، ویلیوز سیکھتے ہیں، کریکٹر بلڈنگ سیکھتے ہیں، تو وہ ہماری زندگی کا، ہمارے لائف کا جو ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس مینیفیسٹو کو نہ صرف ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر لے کے آتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی پاس آن کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی لیگیسی ہے کہ جو ایور لاسٹنگ ہے، جو ایور گرین ہے۔ اٹ از یونیورسل، اٹ از فار ایور اینڈ اٹ از امارٹل۔ میرے اساتذہ جو پرائمری اسکول میں تھے، مڈل اسکول میں تھے، ہائی اسکول میں تھے، کالج، پھر یونیورسٹی، ان کا احترام میرے لیے، ان کی جو کنٹریبیوشن میرے لیے اتنی ویلیویبل ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے ان کو ریکگنائز کروں، اپریشیٹ کروں۔ گو کہ یہ بہت لیٹ ہے، یہ بہت دیر سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے اساتذہ کو اور ہمارے دوستوں کو بھی اپنے اساتذہ کو پہلے سے ریکگنائز کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیشہ سے ان کا احترام اور ان کی جو اپریسیشن ہے وہ ہمارے دل میں رہی۔ اور میں آج اس ویڈیو کے ذریعے اپنے تمام اساتذہ کو، چاہے وہ میرے پرائمری لیول پہ تھے، مڈل اسکول میں تھے، ہائی اسکول میں تھے، کالج میں، یونیورسٹی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ میری جنریشن ان کی شکر گزار ہے اور میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس مقام پہ لایا کہ جہاں پہ آج ہم احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم دنیا کے مختلف معاملات میں، دنیا کے مختلف ڈومینز میں ہم سب لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب ہمارے اساتذہ کی وجہ سے ہے، ان کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہے۔ میں کچھ اساتذہ کے نام لوں گا اور ان کو جو مجھے یاد ہیں۔ میرے لیے تمام اساتذہ قابل احترام ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر ان کا مجھے نام یاد نہیں ہے اس وقت، یا اس جو ویڈیو میں جو فرنٹ تھم نیل ہے اس میں اگر ان کی پکچر نہیں ہے، لیکن میرے لیے وہ سب قابل احترام ہیں۔ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کو ایک بڑا مقام دے جنت الفردوس میں، اور اگر ابھی وہ زندہ ہیں تو خدا ان کو صحت کاملہ دے اور ان کو لمبی زندگی دے اور ان کی زندگی میں اللہ مزید آسانیاں پیدا کرے۔ میں پرائمری اسکول سے سٹارٹ کروں گا۔ جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، پرائمری اسکول لوار بانڈا مانسرا میں، ہمارے ایک ٹیچر تھے جن کا نام صادق صاحب تھا۔ صادق صاحب اتنے شفیق انسان، اتنے اچھے ٹیچر، اتنے اچھے مینٹار، اتنے اچھے لیڈر کہ وہیں سے انہوں نے ہماری فارمیشن کی، ہمارے کریکٹر بلڈنگ کی، اور ان کی کنٹریبیوشن از ریئلی کمینڈیبل۔ میں مڈل اسکول میں آتا ہوں۔ مڈل اسکول مفتی آباد مانسرا میں کچھ ٹیچر جن کے نام میں خاص طور پہ لینا چاہوں گا۔ عبدالحکیم صاحب جن کا تعلق عطر شیشہ سے ہے، اور وہ ہمیں انگلش پڑھایا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے ہمارا 8ویں کی جو کلاس تھی اور 8ویں پہلی دفعہ بورڈ ہوا اور ہمیں بورڈ کے ایگزام میں جا کے امتحان دینا تھا، تو ہم نے تیاری کرنی تھی اس کے لیے، اور اس وقت عبدالحکیم صاحب ہمیں انگلش پڑھاتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ سردیوں کی چھٹیاں تھیں 2.5 مہینے کی، اور اس وقت سنو فال بھی ہوتی تھی، مانسرا میں ہوتی تھی، اور ہمارا گاؤں تھا گنڈا میں، وہاں سے پیادل آتا تھا،
اور 2.5 مہینے تک انہوں نے ہمیں پوری کلاس کو بلایا، انہوں نے پڑھایا، انہوں نے ہمیں اس حد تک انگلش کا سبجیکٹ تیار کروایا کہ ہمیں ہر چیز چھوٹی چھوٹی، چاہے وہ لیٹرز تھے، ایسیز تھے، گرامر تھی، مختلف جو بھی چیزیں تھیں جو ایگزام میں آ سکتی تھیں، وہ انہوں نے ہمیں تیاری کروائی، اور الحمدللہ ہم سب کلاس فیلوز نے مور اور لیس ہم سب نے وہ امتحان پاس کیا۔ تو یہ عبدالحکیم صاحب کی کنٹریبیوشن تھی۔ اس کے بعد غلام ربانی صاحب ہمارے ایک ٹیچر تھے مڈل اسکول میں، وہ ہمیں پاک اسٹڈی اور اردو پڑھایا کرتے تھے۔ کیا انداز تھا ان کا بھی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ ایک چیپٹر پڑھاتے تھے پاک اسٹڈی کا یا مطالعہ پاکستان کا، تو وہ کہتے تھے کہ کون مجھے ابھی اس کا لب لباب بتائے گا، تو میں بھی کوشش کرتا تھا کہ میں اٹھ کے ان کو بتاؤں، اور نارملی میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اٹھ کے ان سے بات کروں، ان کو بتاؤں جی کہ میں نے آج ہم نے اس چیپٹر میں یہ سیکھا۔ تو کیا سٹائل تھا ان کا بھی پڑھانے کا۔ پھر منظور صاحب تھے جو ہمیں میتھمیٹکس پڑھاتے تھے، بہت اچھا میتھمیٹکس پڑھاتے تھے، گو کہ میں بہت کمزور تھا میتھمیٹکس میں، لیکن ان کا سٹائل کیا سٹائل تھا آج بھی مجھے یاد ہے۔ پھر ایک ٹیچر تھے ہمارے محبوب الرحمان صاحب، میرا خیال ہے ان کا تعلق شاید بفا سے تھا، اور وہ ہمیں پرشین پڑھاتے تھے، اور مجھے آج بھی کچھ پرشین کے 2-4 فقرے اگر یاد ہیں تو وہ محبوب الرحمان صاحب کی ٹیچنگ کی وجہ سے مجھے یاد ہیں۔ پھر شاد محمد صاحب ہمیں انگلش پڑھاتے تھے، اسلامیات پڑھاتے تھے، کتنے شفیق انسان، اور کتنا اچھا انہوں نے ہمیں پڑھایا، کیونکہ جو آپ کا فارمیشن فیز ہے یا فارمیٹیو فیز ہے وہ آپ کا پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول لیول ہوتا ہے، کہ جہاں سے آپ کا مائنڈ بلٹ اپ ہوتا ہے، جہاں سے آپ کی انٹیلیجنس بلٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ان ٹیچرز نے ہماری زندگیوں میں ایک بہت اچھا رول پلے کیا۔ پھر اس کے بعد ارون صاحب تھے جو ڈرائنگ کرواتے تھے، میں خیر بہت کمزور تھا ڈرائنگ میں، لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ کتنے سیریسلی ہم سب کو مختلف چیزیں ہم سے بنوا رہے ہوتے تھے، اور کس طرح سے وہ کلر کمبینیشن اور کلر سکیمنگ کو ہمیں پڑھاتے تھے کہ آپ اس طرح سے کلر کریں، اس چیز کو ایسے لے کے چلیں۔ پھر جب ہم ہائی اسکول میں ہم نے موو کیا، ہائی اسکول نمبر 1 جو مانسرا میں تھا، تو وہاں پہ جب ہم لوگ آئے 9th گریڈ میں، پھر میٹرک بھی ہم نے وہیں سے کیا۔ کچھ اساتذہ وہاں سے قابل ذکر ہیں جن کے نام میں یہاں پہ لوں گا۔ یونس صاحب تھے جو ہمیں انگلش پڑھاتے تھے اور پاک اسٹڈی پڑھاتے تھے، ان کا بھی کیا سٹائل تھا۔ اس وقت ہی مجھے یاد ہے کہ ان کا ایکسنٹ آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب وہ انگلش پڑھاتے تھے تو کتنے اچھے ایکسنٹ سے انگلش پڑھاتے تھے وہ۔ پھر علی اصغر صاحب تھے، وہ لیجنڈ تھے میتھمیٹکس میں، کتنا اچھا میتھمیٹکس وہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ میں نے اگر میتھمیٹکس پاس کیا تو یہ ان لوگوں کی کاوشیں تھیں اور علی اصغر صاحب کی محنت تھی کہ میں میتھمیٹکس میں نے پاس کیا، اور ہم آگے چلے پھر زندگی میں۔ پھر ریاض صاحب تھے، رائفل کا جو اسکواڈ تھا اس کو وہ تیار کرتے تھے، صبح جو ہماری مارننگ کی اسمبلی اس کو وہ لیڈ کرتے تھے، بڑے ویل بلٹ، اسمارٹ، ہینڈسم، اور کیا ان کی آواز تھی، لیکن کیا مینرز تھے۔ میں آج بھی ان کو یاد کرتا ہوں، اور ان کی جو یہ جتنے ٹیچرز کے میں نام لے رہا ہوں، میرے تصور میں وہ ان کی شبیہ جو ہے وہ اس وقت آ رہی ہوتی ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں تو وہ سب ان کا کریکٹر میرے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں اس وقت بھی۔ پھر اسلم صاحب تھے جو ہمیں فزکس پڑھاتے تھے، کتنا اچھا انہوں نے ہمیں پڑھایا فزکس۔ مجھے فزکس کا سبجیکٹ اگر اچھا لگا تو وہ ان کی وجہ سے لگا۔ رشید صاحب تھے، کیمسٹری پڑھاتے تھے، انہوں نے بھی ہمیں بہت اچھا پڑھایا۔ پھر جب ہم یہاں سے پھر ہم آگے موو کر گئے، میٹرک پاس کیا، اور پھر میں کامرس کالج مانسرا میں چلا گیا۔ کچھ ٹیچرز وہاں بہت اچھے، جن لوگوں نے ہماری زندگیوں میں بہت اچھا رول پلے کیا۔ رکن الدین صاحب تھے، اللہ ان کو بخشے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ہمیں انگلش پڑھاتے تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارے ایگزام ہوتے تو وہ کلاس صبح جو ہے وہ کلاس کے باہر، یا جو ایگزامینیشن ہال ہے اس کے باہر آئے کھڑے ہو جاتے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے مجھے روکا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے فلاں سبجیکٹ کے کویسچن آنسرز تیار کیے ہیں؟ میں نے کہا جی کیے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے سناؤ۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتنے کانشیس ہوتے تھے، اور وہ کتنے کیئرنگ ہوتے تھے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے پرفارم کریں۔ تو یہ ان کی کیئر تھی، یہ ان کا کنسرن تھا کہ جو جب یہ ایگزام دینے اندر جائیں تو یہ ویل پریپیئرڈ ہو۔ تو مجھے وہ بات ان کی آج بھی نہیں بھولتی، رکن الدین صاحب کی۔ پھر جاوید شاہ صاحب، انہوں نے بڑا اچھا پڑھایا ہمیں، بڑے شفیق انسان۔ اور اس طرح سے صادق قریشی صاحب تھے، انہوں نے ہمیں اکاؤنٹنگ پڑھائی کامرس کالج میں، بہت اچھا پڑھایا انہوں نے۔ احمد صاحب تھے بفا سے، انہوں نے ہمیں کامرس پڑھایا، اکنامکس پڑھایا، اور یہ سبجیکٹس بھی ہم لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھے، اور جو بھی ہم نے اس وقت سیکھا پھر وہ آگے اس پہ ہم لوگ فردر ڈیولپ کرتے رہے۔ لیکن یہ ایک فارمیٹیو فیز تھا جس میں ہمارے ٹیچرز نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا۔
پھر ہم لوگ میں یونیورسٹی میں آنے کے لیے تو ٹائم نہیں ملا، میں نے پرائیویٹ گریجویشن کی، پھر میں نے اپنا فرسٹ ماسٹر کیا انگلش لٹریچر میں. لیکن جب میں نے MBA پشاور یونیورسٹی سے میں نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا تو وہاں بھی بڑے اچھے ٹیچرز سے ہمارا واسطہ پڑا اور میں ان کو بھی ریلی ریکگنائز کرتا ہوں. اسی طرح سے پھر ایک ٹائم پہ میں اپنے کیریئر کے دوران ہی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی میں PhD کے لیے جاؤں، اور مجھے یاد ہے میں نمل اسلام آباد میں نے ایڈمیشن لیا اور وہاں پہ میں نے اپنی PhD سٹارٹ کی. تو وہاں پر 2 ٹیچر قابل ذکر، ایک بریگیڈیئر عزیز جو ہمارے ڈائریکٹر بھی تھے، بڑا اچھا پڑھایا انہوں نے ہمیں، اور پھر ایک رشید صاحب ہمارے ٹیچر تھے، اور انہوں نے بھی ہمارے اگر وہ ایک جو مینٹل کنسٹرکٹ ہے اس کو بلڈ کرنے میں دیز ٹیچرز دے پلیڈ اے وائٹل رول. تو یہ کچھ ٹیچرز تھے جن کا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور میں اپنے ٹیچرز کو ٹرولی ریکگنائز کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ آئی ایم سوری اگر میں سب کے نام نہیں لے سکا، لیکن میں ان سب ٹیچرز کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں پڑھایا، انہوں نے ہماری زندگیوں میں ایک بڑا اچھا اہم کردار ادا کیا، اور ہمیں اس حد تک بلڈ کیا کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف معاملات، چاہے ہمارے کیریئرز ہیں، ہماری لائف ہے، ہم اس کو آگے لے کے چلیں. تو یہ ان کی ٹیچنگز تھیں، وہ کانفیڈنس تھا جو انہوں نے ہمیں دیا، ویلیوز تھیں جو انہوں نے ہمیں پاس آن کی، ہماری کریکٹر بلڈنگ کی. ہمارے پیرنٹس کے بعد اگر کسی کا رول ہے تو ہمارے ٹیچرز کا ہے، اور میں اپنے ٹیچرز کو سلوٹ کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو اللہ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اگر ابھی آپ اس دنیا میں موجود ہیں خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم دے کہ آپ نے ہماری زندگیوں میں، ہماری جنریشنز کی زندگیوں میں بہت اچھا کردار نبھایا، اور ہمیں اس قابل کیا کہ ہم زندگی کے معاملات میں آگے چلیں اور اپنی زندگیوں کو ایک اچھے طریقے سے گزاریں، نہ صرف اس دنیا کی معاملات میں بلکہ آخرت کے لیے بھی. آپ لوگوں نے ہمارے اندر وہ ایمان کی روشنی ڈالی کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں اپنے رستوں پہ رکھے، اور اللہ اپنے ہم سے نیک کام کروائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے دوستوں سے بھی جو یہ ویڈیو دیکھیں گے، جو مانسرہ سے ہیں یا باقی شہروں سے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ پلیز آپ ان ٹیچرز کو ضرور ریکگنائز کریں. اس ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں اس کو شیئر کریں. اگر ٹیچرز ہیں تو ان سے شیئر کریں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کی فیملیز ہیں، ان سے شیئر کریں، اور ان کو بتائیں کہ ہمارے ٹیچرز یا ہمارے اساتذہ وہ کتنے امپورٹنٹ تھے، اور انہوں نے کتنا اچھا کردار ہماری زندگی میں ادا کیا. اس کے ساتھ ہی میں اس اپنی ویڈیو کو ختم کروں گا. گو کہ یہ 10 12 یا 13 منٹ کی ویڈیو کافی نہیں ہے ہمارے اساتذہ کی اپریسیشن کے لیے، ان کی ریکگنیشن کے لیے، لیکن میں نے کوشش کی، ایک ہمبل کوشش کی کہ میں اپنے اساتذہ کو ریکگنائز کر سکوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے رستے پہ رکھے. اپنا بہت بہت خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.